ایک دفعہ کیا ہوا, اپنی ذاتی باتیں بتانی نہیں چاہیے یار, اب بتا دیتا ہوں تھوڑی سی تاکہ آپ کو پتہ چلے لوگ کیسے نیمبو نچوڑ ہوتے ہیں, پوری ریسرچ کر. میرا شہد کا بزنس تھا, تو پرانی بات ہے, بہت پرانی, 2009 یا 10 کی بات ہوگی. تو میں نے کہیں پیغام بھیجا لڑکی والوں کی, میں اس وقت زیادہ مشہور نہیں تھا. انہوں نے کہا کام کیا ہے آپ, بزنس کیا ہے؟ میں نے کہا جی شہد کا کام ہے. شہد کا تھا میرا بزنس, لیکن میرے پاس, میں بیانات میں درس و تدریس میں لگا ہوا تھا, بزنس کو ٹائم دینے کا ٹائم بالکل بھی نہیں تھا, وہ ایسے ہی چل رہا تھا, بس اللہ توکل. تو وہ کہیں پنجاب سے سفر کر کے آ گئے کہ میں, وہ اچھا بیانات میرے سنتے تھے, وہ آڈیو بیان جاتے تھے نا, مجھے جانتے تھے بیانات زبردست یہ وہی وغیرہ وغیرہ. تو آ گئے, ٹھیک ہے بھائی. لوگوں نے کہا بھائی اتنے مشہور آدمی ہیں بیانات کر رہے ہیں, بس ٹھیک ہے, اور کیا تحقیق؟ انہوں نے کہا نہیں بھائی میں گھر جاؤں گا. یہاں مسجد کے کمرے میں آ کے 3 دن تک ہم نے ان کی سیوا کی ہے, صبح کا ناشتہ, دوپہر, ہوتے ہوتے رہ جانے والے سسر, ہوتے ہوتے رہ جانے والے سسر. انہوں نے جناب دیکھا بھائی اس کمرے میں نا شہد کی بوتلیں سجی ہوئی رکھی ہوئی ہیں. 3 دن رہے, 3 دن کے بعد کہتے ہیں میں نے ایک بوتل بھی 3 دنوں میں بکتی ہوئی نہیں دیکھی. یہ کون سا بزنس ہے؟ حقیقت یہ تھی کہ میرا بزنس تو تھا, ٹائم نہیں تھا. کبھی کوئی کسٹمر بھولا آ گیا تو مسجد کے خادم کو بول دیا دے دے بھائی اس کو, پیسوں کا حساب بھی تو خود ہی کر لینا, مجھے دے دینا شام کو پیسے. اس اسٹائل میں چل رہا تھا ہمارا بزنس. ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے بزنس کا. اب تو بعد میں چلو آدمی ملازم رکھ لیتا ہے جب لوگ مل جاتے ہیں. تو مجھے کہنے لگے اچھا ہم نے اتنی خدمت کی, پراٹھے کھلا رہے ہیں, انڈے کھلا رہے ہیں, دوپہر لڑکوں کو بولا ہوا بھائی ان کا بہت خیال کرنا, ہو سکتا ہے یہ کل ہمارے سسر بن جائے. اتنی سیوا کی ان کی, لیکن بڑے ہوشیار, اور اچھا کیا انہوں نے. انہوں نے کہا یار 3 دن میں تو میں نے ایک بوتل بھی بکتی ہوئی. اب میں بڑا شرمندہ, میں نے کہا بس ہول سیل کے حساب سے کیا ہوتا ہے جب آتا ہے, کیا بولتا بھائی. میں نے کہا بس اللہ جب کسی کو بھیجتا ہے تو اکٹھا نکلتا ہے. اب مجھے خود بھی لگ رہا تھا کہ یار یہ تھوڑا زیادہ ہو گیا. یہ تو ہوتا ہے کبھی کبھار اکٹھا مال نکلتا ہے, لیکن آج میں نے تھوڑا زیادہ نکال دیا. اتنا وہ چلے گئے, انہوں نے انکار کر دیا. اچھا کیا ان کے لحاظ سے, اچھا کا مطلب اب حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے, لیکن ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں نا, تو مجھے ان کا یہ عمل برا نہیں لگا. میں نے کہا بہت ہوشیار آدمی ہے ماشاء اللہ, 3 دن تک سیوا کر رہے ہیں, اس کا کوئی اثر نہیں لیا. اس نے بولا بھائی آپ تیسری شادی کر رہے ہو, اس کے لیے تو اچھا خاصا خرچہ چاہیے, کہاں ہے؟ ہم چل رہے تھے اللہ توکل پہ, اللہ کھلا رہا تھا پلا رہا تھا الحمدللہ. اب ان کو یہ کون سمجھائے. لیکن خیر, تو آپ نے کیا کرنی ہے تحقیق. صرف ممبر کو تھوڑی دیکھنا ہوتا ہے, تقریریں تو آپ لوگ کر رہے ہیں, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. تو جب معاملات کیے جاتے ہیں تو ایسے جیسے یہ اجنبی, آپ اس کو نہیں جانتے, آپ اس سے پوچھو بھائی تنخواہ کتنی ہے, آپ کہہ رہے ہو میں سب کچھ کھلاتا ہوں پلاؤ, کہاں سے کھلا رہا ہے؟ شاید تو 3 دن میں ایک بکتا ہوا نظر نہیں آیا. تو کہاں سے وہ مجھ سے اور بیٹھتے تو میں ان کو بتاتا, لیکن جب دل ہی خراب ہو گیا جب انہوں نے یہ جملہ کہا, ہم نے کہا یار اب تو ہوتے ہوتے رہ گئے, دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے. ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے. یہ میرے اوپر نہیں ہے, لیکن یہ عام عاشقوں پر ہے, جن کے ریجیکشن ہوتی ہے نا, پھر کہیں اور شادی اور بچے بھی ہو جائیں اور بچے آپ کو ماموں بھی کہیں, پھر کیا حال ہوتا ہوگا. میرا اللہ کا شکر ایسا حال نہیں ہے, لیکن عاشقوں کا حال ہوتا ہے یہ. دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے, ان کے بچے ہم کو ماموں